انہوں نے قطب الدین ایبک کو دہلی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ میرٹھ میں پرتھوی راج کا کوئی رشتہ دار حکومت کر رہا تھا۔ شہاب الدین چاہتے تو میرٹھ پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرٹھ کے راجہ سے کوئی تعارض نہ کیا۔ اس حسن سلوک کا بدلہ میرٹھ کے راجہ نے یہ دیا کہ اس نے دہلی کے راجہ کو اکسایا اور دونوں نے قطب الدین ایبک کے خلاف محاذ قائم کر لیا۔ ایبک کو اطلاع ملی تو انہوں نے فوجی تیاریاں کی اور آگے بڑھ کر دہلی اور میرٹھ کو فتح کر لیا۔ پھر علی گڑھ کے ہندو راجاؤں نے مقابلے کی تیاری کی تو ایبک نے کول علی گڑھ بھی فتح کر لیا اور 589 ہجری میں اپنا دارالحکومت دہلی منتقل کر لیا۔ اب مسلمانوں کی حکومت کی حدود کنوج کے ہندو راجہ جے چند کی سرحدوں کی حدود کو چھو رہی تھی۔ جے چند نے خطرہ سر پر منڈلاتا دیکھ کر گولیار، بدایوں، اود، بہار وغیرہ کے راجاؤں سے مدد چاہی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قطب الدین ایبک نے یہ صورتحال دیکھی تو شہاب الدین کو مطلع کیا۔ شہاب الدین اطلاع ملتے ہی لشکر لے کر دہلی کی سمت روانہ ہو گئے۔ دہلی پہنچ کر انہوں نے قطب الدین ایبک کو کچھ فوج دے کر ہراول دستہ کے طور پر آگے بڑھنے کا حکم دیا اور خود باقی لشکر لے کر چل پڑے۔ قطب الدین ایبک بہت ماہر سپہ سالار تھے، فوجوں کو بہت تیزی سے پیش قدمی کرواتے تھے۔ انہوں نے باقی لشکر کی آمد کا بھی انتظار نہ کیا اور جندواڑہ کے مقام پر جے چند کی فوج جمع تھی، حریف لشکر پہ حملہ کر دیا۔ جے چند قطب الدین ایبک کے تیر سے مارا گیا اور اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ جندواڑہ کنوج کے قریب ہے، اس طرح کنوج پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ 591 ہجری بمطابق 1194 عیسوی کی بات ہے۔ اس کے بعد شہاب الدین نے بنارس پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا۔ 592 ہجری بمطابق 1195 عیسوی میں شہاب الدین غوری پھر ہندوستان آئے اور انہوں نے تھنکر یا بیانہ کا قلعہ فتح کیا۔ پھر قلعہ گولیار کا محاصرہ کیا، لیکن انہیں کسی وجہ سے واپس غزنی جانا پڑا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بہاؤالدین ظفر کو دے دی۔ اس دوران قطب الدین ایبک نے گجرات، بند، ملیکھنڈ، کالنجر، کالپی اور روہیل کھنڈ میں بدایوں فتح کیا۔ دوسری طرف قطب الدین کے ایک اور عہدیدار محمد بختیار خلجی نے بہار، بنگال اور آسام کو فتح کر کے ان علاقوں کو بھی اسلامی قلمرو کا حصہ بنا دیا۔ اس طرح چند سال کے اندر اندر مسلمانوں کی مملکت غزنی سے مشرقی خلیج بنگال اور جنوب میں بحر عرب تک پھیل چکی تھی۔ سن 599 ہجری میں شہاب الدین کے بھائی غیاث الدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد پوری غوری مملکت کے انتظام کی ذمہ داری شہاب الدین کے شانوں پر آ پڑی۔ شہاب الدین نے اپنے بھائی کے چھوڑے ہوئے کام کو سنبھالا۔ غیاث الدین خوارزم کے محاذ پر لڑ رہے تھے، شہاب الدین کو بھی اس محاذ پر جانا پڑا۔ ان کے مد مقابل کفار ترکستان، قرا خطائی اور بعض دیگر طاقتیں تھیں۔ 601 ہجری میں بمطابق 1204 عیسوی میں جب شہاب الدین انخود، آج کل اندخوئی کہلاتا ہے، بلخ کے مغرب میں ہے، پہنچے تو کفار ترکستان کا لشکر آ پہنچا۔ مسلمانوں کی فوج کے سالار عز الدین حسین خرمیل تھے۔ انہوں نے کفار کو مار بھگایا اور دشمن کا تعاقب کرنے کے لیے شہاب الدین سے اجازت طلب کی۔ شہاب الدین نے اس موقع پر کہا، میں سالہ سال سے ایسے ہی جہاد کا آرزو مند رہا، اب میں پیچھے نہ ہٹوں گا۔
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے روبرو جنگ کریں گے اور دیکھیں گے اللہ کسے فتح عطا کرتا ہے۔ کم از کم سنت کے مطابق جہاد کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اس اثناء میں کفار کو کمک مل گئی۔ شہاب الدین نے پھر بھی جنگ شروع کر دی۔ بہت سے مسلمان سپاہی شہید ہو گئے۔ بہت تھوڑے سے سپاہی شہاب الدین کے ساتھ رہ گئے۔ آخر شہاب الدین کے ایک غلام اور بھی آگے بڑھے اور شہاب الدین کو کھینچ کر قلعے میں لے گئے۔ دوسرے دن ترکستان کے بعض سرداروں جو مسلمان ہو چکے تھے کی کوششوں سے صلح ہو گئی اور قرہ خطائی واپس چلے گئے۔ ادھر دریائے نیلاب، سندھ اور شوالک ہمالیہ کے جنوب میں واقع گنگا اور ستلج کا درمیانی علاقہ کے درمیان آباد کھوکروں نے بڑی شورشیں برپا کر رکھی تھی۔ یہ بڑی جنگجو قوم تھی، اسلام کو نہیں مانتی تھی اور اس میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ شہاب الدین غوری کے دور میں اس قوم کی کایا پلٹ گئی۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ کھوکروں نے لوٹ مار کے دوران ایک عام مسلمان کو قیدی بنا لیا۔ اس مسلمان کا اخلاق اور طور طریقے کھوکروں کو پسند آئے۔ قیدی نے بھی کھوکروں کے سامنے مسلمانوں کی اچھی عادات کی خوب تعریف کی۔ قبیلے کے سردار نے پوچھا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو تمہارا بادشاہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ مسلمان قیدی نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں اس علاقے کی حکومت سونپ دے گا۔ سردار نے شہاب الدین کو خط لکھا۔ اس کے ساتھ مسلمان قیدی کا خط بھی تھا۔ جواب میں شہاب الدین نے کچھ تحائف بھیج دیے۔ اس کے بعد کھوکر سردار خود جا کر شہاب الدین سے ملا اور اسلام قبول کر لیا۔ شہاب الدین نے اس نو مسلم کھوکر سردار کو اس علاقے کا حاکم بنا دیا۔ ان کی کوششوں سے بہت سے کھوکر مسلمان ہو گئے اور تاریخ فرشتہ کے مطابق 4 لاکھ کھوکروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جو قوم انتہائی بدخو درشت مزاج تھی اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، وہ ایک عام قیدی کے حسن سلوک کی وجہ سے اسلام کی علمدار، متمدن اور شائستہ قوم بن گئی۔ بعض مورخین نے کھوکروں اور کھگڑوں کو خلط ملط کر دیا ہے۔ یہ 2 الگ الگ قوم ہیں۔ پنجاب اور غزنی کے درمیان پہاڑی علاقے میں بسنے والے غیر مسلموں کی بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ کھوکروں کے قبول اسلام کے بعد 16 رجب 602 ہجری بمطابق 26 فروری 1206 عیسوی کو شہاب الدین لاہور سے غزنی روانہ ہوئے۔ اس سے قبل وہ حکم دے چکے تھے کہ ترکستان میں فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ وہ قرہ خطائیوں پر حملہ آور ہونے کا پورا ارادہ کر چکے تھے۔ لاہور سے روانہ ہونے سے قبل انہوں نے بامیان کے حاکم ملک بہاؤالدین کے نام خط لکھا کہ ہم ترکستان کی غیر مسلم آبادی پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم بامیان کی فوج جمع کر کے روانہ ہو جاؤ اور دریائے جہوم کے کنارے خیمے گاڑ کر دریا پر پل باندھ دو۔ ممکن ہے شہاب الدین آئندہ چند ماہ میں ترکستان کے وسیع علاقے پر بھی اسلامی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن جب وہ پنجاب کے ضلع جہلم میں دمیک کے مقام پر پہنچے اور ان کے قافلے نے دریائے جہلم کے کنارے خیمے گاڑ دیے تو خیال کیا جاتا ہے کہ رات کے وقت ملحدہ سے تعلق رکھنے والے چند سرکش افراد نے شہاب الدین کے خیمہ پر حلہ بول دیا۔ اس وقت شہاب الدین غوری نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ حملہ آوروں نے عالم اسلام کے اس باہمت، غیرت مند اور صاحب ایمان جرنیل کو حالت نماز میں شہید کر ڈالا۔ اس روز شعبان 602 ہجری کی 2 تاریخ بمطابق 14 مارچ 1206 عیسوی تھی۔ شہاب الدین کی نعش غزنی لے جائی گئی اور انہیں اس عمارت میں دفن کیا گیا
جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے بنوائی تھی۔ انہوں نے 63 برس کی عمر پائی اور تقریباً 33 سال حکومت کی۔ شہاب الدین کا بیٹا کوئی نہ تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔ کسی نے ایک بار اس پر اظہار افسوس کیا تو شہاب الدین غوری نے اطمینان سے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے اتنے غلام ہیں جنہیں میں نے بیٹوں کی طرح پالا ہے اور جن کی تعلیم و تربیت پر میں نے بے حد محنت کی ہے، وہ سب فرزندوں کی طرح میرا نام روشن کریں گے۔ شہاب الدین کی بات درست ثابت ہوئی۔ ان کے جانشین خاندان غلامہ کے حکمران ان کا نام اپنے خطبے میں لیتے رہے۔ شہاب الدین غوری بہت مستقل مزاج، حد درجہ بردبار اور متحمل انسان تھے۔ ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ جنگوں کی قیادت کرتے ہوئے گزرا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کشت و خون دیکھنے کے باوجود ان کی طبیعت میں درشتی یا اذیت پسندی نام کی کوئی چیز نہ تھی، یا اذیت پسندی نام کو بھی نہ تھی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی بھی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں بسنے والوں کو کبھی تکلیف نہیں دی اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ہندو راجاؤں ہی کو برسر اقتدار رہنے دیا، اور جب ان راجاؤں نے ان کی اس رواداری اور رعایت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تب ان راجاؤں سے حکومت چھین لی گئی۔ شہاب الدین کا یہ وصف خاص طور پر تعریف کے قابل ہے کہ برصغیر کے باشندوں کے خلاف ان کے دل میں تعصب کا شیبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے کئی لڑائیوں میں ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ پنجاب کی اکثر لڑائیوں میں جموں و کشمیر کے ہندو راجا نے ان کا ساتھ دیا۔ شہاب الدین غوری کی اعلی ظرفی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ترائن کی لڑائی میں مسلمانوں کی حمایت کرنے والا کنوج کا راجا جے چند سال بعد جب مسلمانوں کا مخالف ہو گیا اور لڑائی کی تیاریاں کرنے لگا تو شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کے ساتھ مل کر جے چند کی فوج کو شکست دے دی، لیکن اتنی دشمنی کے باوجود کنوج جے چند کے خاندان کے پاس ہی رہنے دیا۔ شہاب الدین غوری کی مذہبی رواداری کی ایک مثال ان کے دور کے سکے ہیں جن پر عبارت سنسکرت زبان میں بھی درج ہے۔ انہوں نے غیر مسلم رعایا کے مذہبی مراسم، عبادات کے طریقوں اور عبادت گاہوں کو کبھی نہ چھیڑا، نہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دور میں لاکھوں افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ شہاب الدین غوری کو جا و حشمت سے دلچسپی نہ تھی، نہ ہی وہ حکومت کرنے کی ہرس میں مبتلا تھے۔ ان کے کسی طرز عمل سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے حکمرانوں سے حسد کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی زندگی کی آخری 3 سال چھوڑ کر بقیہ پورے عرصے میں غوری سلطنت کے فرما روا غیاث الدین رہے، اور شہاب الدین ان کے نائب اور سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ اگرچہ غیاث الدین نے انہیں خود مختاری دے رکھی تھی، لیکن شہاب الدین نے ہمیشہ بڑے بھائی کے مرتبے کا خیال رکھا۔ تمام مہمات اور اہم فیصلوں میں غیاث الدین کی خواہش کو مد نظر رکھا، خطبوں میں انہی کا نام شامل کیا۔ غیاث الدین ہندوستان کبھی نہیں آئے، لیکن شہاب الدین نے ہمیشہ ان کی بالادستی تسلیم کی، حتیٰ کہ قطب مینار پر سلاطین ہند کی جو فہرست کنندہ کی گئی ہے اس میں پہلا نام غیاث الدین ہی کا ہے۔ شہاب الدین نے عالم اسلام کی وحدت اور مرکزیت کے تصور کو مستحکم کرنے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے جب برصغیر کے علاقے فتح کرنے شروع کیے تو بغداد میں عباسی خلیفہ المستضی بامر اللہ حکمران تھے۔
پنجاب کی فتح کے وقت شہاب الدین کے جاری کردہ سکوں پر عباسی خلیفہ کا نام بھی کندہ ہوتا تھا۔ عباسی دربار خلافت سے غوری حکمران کا رابطہ رہتا تھا اور عباسی خلفاء المستضی بامر اللہ اور ناصر الدین اللہ کی طرف سے غیاث الدین غوری کو کئی بار خلطیں ارسال کی گئیں اور انہیں ناصر المومنین کا لقب دیا گیا۔